منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نعت، منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نعت، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، شوق نعت شوق نعت شوق نعت شوق نعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ربیع الاول کے اسپیشل پروگرام شوق نعت میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شامل کرتے ہیں سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شوق نعت، اور شوق نعت پروگرام میں نعتیہ کمپٹیشن ہوتا ہے، نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ 4 کنٹسٹنٹ موجود ہوتے ہیں، آج بھی ماشاءاللہ چاروں موجود ہیں۔ 2 میرے سیدھی جانب ہیں اور 2 میرے ماشاءاللہ دل کی جانب ہیں۔ ان چاروں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ راؤنڈز ہوتے ہیں جن کو کراس کر کے انہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور اپنی صلاحیت کو منوانا ہوتا ہے کہ نعت یہ کتنی اچھی پڑھ سکتے ہیں، کسی تصویر کو دیکھ کر نعت کا شعر کتنی جلدی یاد کر سکتے ہیں، اور آڈیو کو سن کر یہ نعت کا شعر کیسے پہچان سکتے ہیں۔ جو اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور کہاں بڑھتا ہے، سپر 3 کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، اور صرف ایک بچہ کوالیفائی نہیں کرتا بلکہ ہمارے پاس موجود 4 کنٹسٹنٹس میں سے 2 کنٹسٹنٹس آگے بڑھتے ہیں، سپر 3 کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، اور 2 ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو آج دیکھنا یہ ہوگا کہ کون آگے بڑھنے والا ہے اور کون ہمیں چھوڑ کر جانے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے راؤنڈ شروع کریں، ہم شامل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی سیرت کا کوئی واقعہ اور کوئی اچھی بات جس سے ہمیں سیکھنے کو ملے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، خوبصورت مہینہ ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں، دھوم دھام سے مناتے ہیں، جوش و جذبے سے مناتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ مناتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ایک مرتبہ پہلے نعرہ لگاتے ہیں، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، میٹھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ پیارے بچوں، سیرت کے سیگمنٹ میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک بہت حسین اور بہت پیارا واقعہ، اور اس واقعے میں ہوا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی غلطی کی اصلاح فرمائی اور بہت ہی اچھے انداز سے اصلاح فرمائی، جس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس واقعے کی جانب۔ پیارے بچوں، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے
حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا، یعنی میری دیکھ بھال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میرا ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں کبھی ایسی غلطی کرتے ہیں، جب سیکھتے نہیں ہیں تو ہاتھ ادھر ادھر وہ گھما رہے تھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی طریقے سے کھانا کھاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں قربان جائیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت کرنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پیار بھرے اور محبت بھرے انداز سے اپنی گفتگو فرمائی، کھانے کے آداب بھی بیان فرمائے۔ اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب بیان فرمائے۔ کیا فرمایا؟ کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھو، پھر فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور پھر اس کے بعد تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے قریب سے کھاؤ۔ جب تھال میں یا پلیٹ میں کھانا ہو تو کہاں سے کھانا چاہیے؟ اپنے قریب سے کھانا چاہیے۔ سپوز کریں ایک ہی ٹائپ کا کھانا ہے، ایک ہی ٹائپ کا سالن ہے تو اپنے قریب سے ہی کھانا چاہیے۔ ہاں یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں آپ کی پلیٹ میں موجود ہیں، ہے نا، پلیٹر ٹائپ کا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی دوسرا کھانا وہاں سے اٹھانے کے لیے آپ پلیٹ میں آگے ہاتھ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو تربیت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک ہی ٹائپ کا کھانا ہے آپ کے پاس برتن میں موجود ہے تو ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارنے چاہیے، بلکہ اپنے قریب سے ہی کھانا چاہیے۔ اچھا، اور بھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی کسی کو سمجھائیں، کسی کو کوئی بات بتائیں تو ہمیشہ پیار بھرا انداز ہونا چاہیے اور پازیٹیو وے ہونا چاہیے۔ جب آپ کا پازیٹیو وے ہوگا تو سامنے والا اس بات کو سنے گا بھی، توجہ سے سنے گا، دل سے سنے گا، اور اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے ساتھ جو آڈینس موجود ہیں، آپ میں سے کون بتائے گا کہ آپ نے اس واقعے سے اور کیا سیکھا؟ کون بتانے والا ہے؟ بہت ساری باتیں بتائیں، آپ بتائیں گے ماشاءاللہ۔ ان کو مائک دیجیے گا، سیدھے ہاتھ سے مائک دیجیے اور آپ بتائیے آواز سے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ ماشاءاللہ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ پیارے انداز میں بتایا کہ ہم نے اس واقعے سے سیکھا کہ ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، اور اپنی جانب سے کھانا ہے یا پورے پلیٹ میں گھومتے رہنا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ ان کو مائک دیجیے گا، جی بتا دیجیے۔ اپنی جانب سے؟ جی اپنی جانب سے کھانا کھانا ہے۔ جی ماشاءاللہ، جی بچوں ماشاءاللہ، آپ نے واقعہ بھی سن لیا ہے اور اس سے حاصل ہونے والا سبق بھی سیکھ لیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے کمپٹیشن کی جانب اور اس کا شامل کرتے ہیں پہلا راؤنڈ، جس کا نام ہے شعر سنائیے۔ اس راؤنڈ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک کلام ہم پڑھتے ہیں اور کچھ اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ پہلا شعر اس کلام کا میں پڑھتا ہوں، اور پھر سیکوینس سے ہمارے ساتھ پہلے کنٹسٹنٹ ہیں، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، پھر فورتھ، ان نمبرز پہ جو موجود ہیں ترتیب سے یہ اس کلام کا ایک ایک شعر پڑھتے ہیں۔ جو صحیح شعر پڑھ لیتا ہے اس کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی۔ میں پہلا شعر آپ کو سنانے والا ہوں۔ خوشیاں مناؤ بھائیوں، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے۔ سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے۔ وہ غمزدوں کے حامیوں غم خوار آ گئے، دکھیوں کے بے کسوں کے مددگار آ گئے۔ صحیح شعر ایک بار پڑھ دیتا ہوں۔ وہ غمزدوں کے حامیوں غم خوار آ گئے، دکھیوں کے بے کسوں کے مددگار آ گئے۔ جی سفیان۔ وہ مسکراتے خلق کے سردار آ گئے، چمکاتے اپنا چہرہ چمکدار آ گئے۔ ہے آج جشن آمد سرکار چار سو، دنیا میں آج نبیوں کے سالار آ گئے۔ خوشیوں کے لمحے آ گئے، دیوانے جھوم اٹھے، عیدوں کی عید آ گئی، سرکار آ گئے۔ دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار، گودی میں تیری احمد مصطفیٰ مختار آ گئے۔ احمد مختار آ گئے۔ مختار آ گئے۔ ماشاءاللہ کوشش اچھی کر رہے ہیں، لیکن کانفیڈنس کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے۔ تھوڑا گھبرا رہے ہیں، تھوڑے ٹینشن میں آ رہے ہیں، لفظ ٹوٹ رہے ہیں۔
اب آپ نے اب دوبارہ آپ کی باری آئے گی نا، آپ نے اور اچھا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کو شعر کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار، گودی میں تیری احمد مختار آ گئے. پڑھتے درود سارے ہی تعظیم کو، اٹھ کر پڑھو سلام کے سرکار آ گئے. دیوانوں آؤ آمنہ بی بی کے گھر چلیں، صبح بہارا ہو گئی ہے سرکار آ گئے. صبح بہارا ہو گئی سرکار آ گئے. جی مدثر. لہراؤ سبز پرچم اے اسلامی بھائیوں، گھر گھر کرو چراغاں کے سرکار آ گئے. ہوتے ہی پیدا کرتے ہیں امت کو یاد آپ، امت کی مغفرت کے طلبگار آ گئے. اے غم زدوں تمہاری تو بس عید ہو گئی، آفت زدوں تمہارے مددگار آ گئے. صدقہ حضور آپ کے میلاد پاک کا، دے دو شفا گناہوں کے بیمار آ گئے. صدقہ حضور آپ کے میلاد پاک کا، دے دو شفا گناہوں کے بیمار آ گئے. اچھی کوشش رہی، اچھے انداز سے پڑھنے کی بھی کوشش رہی. ایک لائن باقی ہے، ایک شعر باقی ہے، آخری شعر وہ میں پڑھ دیتا ہوں. پھولے نہیں سماتے ہیں عطار، آج تو دنیا میں آج حامی عطار آ گئے. ہمارے مقابلے کا پہلا راؤنڈ تھا، لیکن تیاری میں کچھ کمی نظر آئی، لیکن تیاری میں کمی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دھکا دیتے ہوئے آگے لے کر چلے اور اشعار کو پڑھ دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اشعار تو پڑھ دیے تھے، اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چونکہ انہوں نے اشعار پڑھ دیے تھے، اسی لیے تمام کنٹسٹنٹس نے 30 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب، اور اس کا نام ہے پزل راؤنڈ. اچھا بچوں، یہ ہے پزل راؤنڈ، اور پزل راؤنڈ میں ہوتا یہ ہے، آپ کے سامنے 5 لائنز نظر آ رہی ہے، 1 2 3 4، اور یہ لاسٹ میں کیا ہے؟ 5 لائنز ہیں. ہر لائن میں یہ دیکھیں نمبرز آپ کو شو ہو رہے ہیں، 50 40 30 20، اور اس کے بعد 10. اس رو کے اندر کیا ہے، یہ جو نمبرز ہیں نا، ان کے پیچھے شعر کا ایک مصرع ہے. یعنی ہر نمبر کے پیچھے کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا، اور یہ تمام لفظ مل کر بنتے ہیں شعر کا ایک مصرع. شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں نا، کسی میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ پہلا مصرع ہوگا. جو میں 50 پوائنٹ کے پیچھے جو لفظ ہے نا، وہ لفظ آپ کو بتاؤں گا. آپ نے جیسے وہ لفظ سننا ہے، سن کر فوراً بزر پریس کرنی ہے. جو بزر پریس کر دے گا اب اسی نے شعر سنانا ہوگا. اگر آپ پہلی ہنٹ سے درست شعر سنا دیتے ہیں تو آپ حاصل کر لیں گے 50 پوائنٹس. ادروائز جنہوں نے بزر پریس کی ان کے پاس ایک اور بھی چانس ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مجھے تو یاد ہی نہیں آ رہا، ایک لفظ سے میں شعر کیسے پڑھوں، اب تو میں گیا، میرے تو نمبر گئے. تو ان کے پاس ایک اور چانس ہے، وہ 40 کا بھی ہنٹ لے سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کھلوائیں گے آپ کو صرف 40 پوائنٹس ملیں گے. 30 کا بھی آپشن ہے، 20 کا بھی آپشن ہے. یعنی آپ کے پاس آپشنز ہی آپشنز ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب تک ماشاءاللہ ایسا رہا ہے کہ بچوں نے 50 پوائنٹس ایزیلی حاصل کر لیے ہیں. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. کتنے پوائنٹس لیں گے، 50 30 50 یا 10 پوائنٹس؟ 50 پورے 50. کوئی ایسا تو نہیں جو زیرو لے گا؟ نہیں. زیرو تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ پہلے بزر کون پریس کرے گا. میں آج لائن نمبر 1 نہیں بلکہ لائن نمبر 4 میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں لائن نمبر 4 میں 50 پوائنٹس کے لیے کون تیار ہے. بہت چھوٹا سا لفظ ہے، آپ نے پہچاننا ہے. ایک کون ہے بھائی، کس نے بزر پریس کی؟ ایسا لگتا ہے زاہد. جی زاہد. ایک بار پھر کرم شاہ خیر الانام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو. پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو. شعر تو بہت پیارا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا صحیح ہے یا غلطی ہو گئی ہے. ایک کے بعد کیا پڑھا تھا آپ نے زاہد؟ ایک بار پھر کرم. ایک بار پھر. آپ بھی بتاتے رہیں گے. کیا لکھا ہوا ہے بچوں؟ ایک بار پھر. آگے کیا ہونا چاہیے؟ پھر کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ کرم شہ. اس کو پڑھتے ہیں شہ. ایک بار پھر کرم شہ. یہ کیا ہے؟ خرل نہیں بیٹا، یہ ہے خیر الانام. خیر الانام ہو. پڑھ دیجئے سارے. ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو. زاہد علی نے 50 پوائنٹس لے لیے ہیں. کمال کرتے ہیں زاہد ماشاءاللہ. اب لائن نمبر 2، 50 پوائنٹس کے پیچھے کون سا لفظ ہے اور کون لینے جا رہا ہے 50 پوائنٹ؟ تعظیم. دوبارہ زاہد لگتے ہیں. تعظیم کے لیے اب اے مومنو اٹھو سب، آرام جان مستر تشریف لا رہے ہیں. دیکھنا ہوگا ان ہنٹس کے پیچھے جتنے الفاظ ہیں وہ کھول کے دیکھنا ہوگا کیا انہوں نے صحیح پڑھا ہے. تعظیم کے لیے یہی پڑھا تھا انہوں نے؟ یہی پڑھا تھا. آگے کیا پڑھا تھا؟
اب اے تعظیم کے لیے اب اے اب اے، اور آگے مومنوں مومنو، مومنو ہی لکھا ہوا ہے، اور آخر میں اٹھو سب تشریف اٹھو سب، اٹھو سب ہی تھا جی یا کچھ اور پڑھا تھا آپ نے؟ تعظیم کے لیے اب اے مومنو اٹھو سب آپ خود کنفیوز ہو گئے، اٹھو سب اٹھو سب ہی پڑھا تھا، چلے میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ تعظیم کے لیے اب اے مومنو اٹھو سب، آرام جان مضطر تشریف لا رہے ہیں۔ زاہد نے پھر کمال کیا اور 50 پوائنٹس دوبارہ لے لیے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر جوش تو ہونا چاہیے لیکن ہوش بھی ہونا چاہیے اور بالکل فاسٹ بھی ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ زاہد 50 نمبر لے جائیں اور آپ لوگ کہیں یہ کیا ہو گیا، ہم تو ہاتھ ملتے ہی رہ گئے۔ بڑھتے ہیں اپنے ایک اور 50 پوائنٹس کی جانب، اور وہ ہے لائن نمبر 1 میں۔ اس کے پیچھے کون سا لفظ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، مدفن، مدفن بزر پریس کی ہے مدثر نے، جی مدثر۔ مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو، للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا دو، بنا لو۔ بنا لو۔ تو مدفن کے آگے کیا پڑھا تھا؟ آواز سے بتاتے رہیں۔ مدفن ہو عطا مدفن ہو عطا، ٹھیک ہے، اتنا تو بالکل ٹھیک ہے۔ آگے میٹھے مدینے، کیا؟ میٹھے مدینے، میٹھے بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ مدینے کی گلی، مدینے کی، واہ بھائی واہ۔ اور آخری گلی میں، گلی میں، کیا ہے بچوں پہلا مصرع؟ مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، مدفن ہو آتا میٹھے مدینے کی گلی میں، للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو۔ مدثر نے بھی 50 پوائنٹس لے لیے ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف 2 ہی آپشن ہیں، لائن نمبر 3 اور لائن نمبر 5۔ لائن نمبر 5 میں جاتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 50 پوائنٹس کون لینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اذن، میں تو سمجھا آپ ٹھیک ہے پہ بجا دیں گے بزر ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہیں، ایکٹیو ہیں، ہوشیار ہیں۔ اذن، کس نے بزر پریس کی تھی؟ زاہد، دوبارہ زاہد ہیں۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ اس شعر کا پہلا مصرع کیسا پڑا وہ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، لائن نمبر 5 میں ہی تو تھا میں۔ اذن طیبہ مجھے، آگے کیا پڑھا زاہد نے؟ سرکار مدینہ، سرکار، سرکار یا سرکارے؟ سرکارے سرکارے، مدینہ، سرکار مدینہ، ٹھیک ہے، سرکار مدینہ لکھا ہے۔ آگے کیا ہونا چاہیے؟ مجھے طیبہ دے دو، کیا پڑھا؟ دوبارہ بتائیں۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، تو یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا مجھے یہاں دیکھ کے بتائیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ، پڑھیے۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، پہلے کیا پڑھ رہے تھے؟ سرکار، غلطی ہو رہی تھی، اب تو نہیں ہوگی؟ جی نہیں، زیر لگا ہوا ہے اس کے نیچے۔ جب آپ کوئی شعر یاد کریں، کلام یاد کریں تو دیکھ لیں، دیکھیں آپ کے پاس کتنے اچھے آپشنز ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں خیر الانام پیش لگا ہوا ہے، یہ شہ ہے یہاں زیر لگا ہوا ہے، یہ اک ہے یہاں زیر لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں اذن زیر لگا ہوا ہے۔ جب یہ زبر زیر پیش کو فوکس کریں گے نا، آپ کی آسانی کے لیے لگائے جاتے ہیں، تو آپ سے انشاءاللہ مسٹیک نہیں ہوگی۔ میں بھی ایک بار یہ شعر پڑھ دیتا ہوں۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ ایک زیر کی غلطی ہو گئی تھی لیکن زاہد نے وہ غلطی درست کر دی، پھر اس لیے زاہد کو مل جائیں گے دوبارہ 50 پوائنٹس۔ آخری لائن، لائن نمبر 3، 50 پوائنٹس کا سوال ہے، 50 پوائنٹس کا سوال۔ ایک آش، جی کون ہے؟ بہت کلوز، بہت ہی کلوز، کیونکہ آخری 50 پوائنٹس کا سوال ہے، کہہ رہے جانے نہیں دینا، یہ 50 پوائنٹس میرے ہیں، میں کیوں کسی کو دوں، تو جس کے ہیں اسی کو ملیں گے۔ بہت کلوز تھا لیکن مدثر لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، واصف نے ہاتھ کھڑا کیا، لیکن واصف آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں نا، دیکھیں سامنے کوئی اور بھی تو دیکھ رہا ہے، وہ بہت کلوز آپ کو واچ کر رہے ہیں، اسی لیے آپ نہیں ہیں، مدثر ہیں۔ جی مدثر۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو۔ کہاں گیا؟ یہ رہا۔ ایک کاش، کیا پڑھا تھا؟ جلدی جلدی اے بتائیں گے۔ کاش تصور میں، تصور، آگے میں، یہ میں آ گیا، اور مدینے کی مدینے لکھا ہونا چاہیے ادھر، مدینے کی، بالکل صحیح ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ گلی میں، گلی میں، مدینے کی گلی ہی لکھا ہونا چاہیے، گلی، گلی میں، گلی، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، گلی۔ گلی ہو، اچھا، یہ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ کیا لکھا ہے بچوں؟ گلی گلی ہو، ہو، صحیح پڑھ دیا انہوں نے؟ جی، اچھا، ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے
दिल में बसी हो। मुद्दस्सिर ने सही शेर पढ़ दिया है। सुभान अल्लाह। और बच्चों आप बताएंगे कितने पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं? 50 पॉइंट्स। और प्यारे बच्चों इसी के साथ ये राउंड भी हमारा मुकम्मल होता है। स्कोर बोर्ड हमें देखना है, लेकिन अभी नहीं, पहले हम सुनेंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा कलाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो। जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं। माशाअल्लाह रबीउल अव्वल का खूबसूरत महीना भी जारी है, हमारा मुकाबला भी जारी है। आइए नारे लगाते हैं, सरकार की आमद, आका की आमद, मीठे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका अफ्तार की आमद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नात भी सुन ली है, नारे भी लगा लिए हैं और राउंड्स भी चल रहे हैं। और आपको पता है हमने सेकंड राउंड का स्कोर बोर्ड देखा था या नहीं देखा था? नहीं देखा था। तो स्कोर बोर्ड की जाने बढ़ेंगे और देखते हैं सेकंड राउंड में कौन आगे है और कौन पीछे है।
مدثر کے ہیں 100 پوائنٹس. سبحان اللہ. واصف اور سفیان ان دونوں نے کوئی بھی پوائنٹ نہیں لیا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھتے ہیں زاہد کے کتنے پوائنٹس ہیں. جی ماشاءاللہ سبھی کو پتا ہے پرفارمنس ان کی نظر آ رہی تھی. زاہد نے دھوم مچا دی ہے اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 150 پوائنٹس. سبحان اللہ. تو بچوں اس راؤنڈ میں سب سے آگے کون ہے؟ زاہد. زاہد. آگے دیکھتے ہیں کہ زاہد آگے بھی آگے رہتے ہیں یا آگے اگلے راؤنڈز میں پیچھے چلے جاتے ہیں. شروع کرتے ہیں اپنا تھرڈ راؤنڈ جس کا نام ہے تصویر سے شعر تک. اس راؤنڈ میں پیارے بچوں آپ کو باری باری تصویر دکھائی جاتی ہے، لہذا آپ نے تصویر کو غور سے دیکھنا ہے اور سیکوینس سے 1 بائی 1 تصویر دکھائی جائے گی. 1 بائی 1 ہی آپ نے تصویر کو دیکھ کر، یعنی بزر نہیں پریس نہیں کرنی، 1 بائی 1 ہی آپ نے تصویر کو دیکھ کر وداؤٹ بزر پریس کیے، کیونکہ آپ کو تصویر دکھائی جا رہی ہے تو وہ مدثر کے لیے ہی ہے اور واصف کو تصویر دکھائی جائے گی تو پھر وہ آپ کے لیے ہی ہے. آپ نے اس تصویر کو غور سے دیکھنا ہے اور یاد کرنا ہے کہ ایسا کون سا شعر ہے جس میں دکھائی گئی تصویر کا ذکر ہے. سپوز کریں تصویر میں آپ نے درخت دیکھا تو آپ نے ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں لفظ درخت آتا ہو یا درخت کا ذکر ہو. ٹھیک ہے، پھر تیار ہیں آپ سب؟ جی. جو صحیح جواب دے گا کتنے پوائنٹس ملیں گے اس کو؟ 10 پوائنٹس. یس 10 پوائنٹس ملنے والے ہیں. دیکھتے ہیں کون زیادہ پوائنٹس لیتا ہے اور کون نہیں لے پاتا. دکھائیے گا سب سے پہلی تصویر مدثر کے لیے. جی مدثر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دودھ. دودھ دیکھا ہے. شعر سنا دیں. ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود. ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. دوسری تصویر واصف کے لیے. جی واصف کیا ہے یہ؟ تارا. تارا ہے. شعر سنا دیں. صبح طیبہ میں ہوں بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا. جی ایک پورا لفظ بھی چھوڑ دیا ہے. صبح طیبہ میں ہوں بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آہستہ آہستہ جیسے گاڑی ٹریک سے اتر جاتی ہے نا پھر بہت سلو آتی ہے، لیکن کمپٹیشن میں اتنا سلو تو نہیں ہوتا. میں آپ کو صحیح شعر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. کیا غلطی ہو رہی تھی؟ کچھ پہچانا آپ نے؟ ہوئے. ہاں ہوئے کہہ رہے تھے، یہ ہوئی ہے. آگے شاید کا بھی نہیں کہہ رہے تھے، غلطی ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کو پوائنٹس ملیں گے یا نہیں، یا پھر ہاف ملیں گے، وہ آخر میں پتا چلے گا. جی محمد سفیان کے لیے پکچر دکھائیے گا. محمد سفیان کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں اس طرح؟ دعا. دعا. شعر سنا دیں. ہم نہ مال و دولت کی دعا کرتے ہیں، ہم تو صرف مدینے میں مرنے کی دعا کرتے ہیں. اپنے الفاظ میں بتا دیا آپ نے اپنے الفاظ میں ایک بہت پیاری بات کہی، لیکن شعر اس ترتیب سے نہیں ہے. شعر جس ترتیب سے آپ کو یاد ہے اسی کو سنانا ہے. ہم نہ مال و دولت کی دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. ترتیب نہیں بیٹھ رہی صحیح. لاسٹ چانس ہے، دے دیں لاسٹ چانس. جلدی کریں گے. 5 4 3 2 1. مال و دولت کی دعا ہم نا خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تو بہت بڑی مسٹیک ہے. ان کا اسکور ابھی بتا دینا چاہیے. ان کو 10 پوائنٹس دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کیونکہ مفہوم صحیح بن رہا تھا لیکن شعر صحیح نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ مقابلہ ہے ہی شعر و شاعری کا اور شعر ہی آپ نے صحیح پڑھنا ہے. مفہوم بتا دیں گے تو شعر میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی کافی بہتر آپ نے پڑھنے کی کوشش کی اور آپ کے بھی اسکور پھر ہاتھوں ہاتھ ہی بتا دیتے ہیں. محمد واصف اور محمد سفیان کے ہاف پوائنٹس مائنس کریں گے اور دونوں کو دیں گے 5 پوائنٹس. سبحان اللہ. زاہد علی کے لیے کون سی پکچر ہے؟ زاہد علی کے لیے. زاہد علی کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہاڑ. پہاڑ. جبل نور جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام، نور برساتے ہیں پہاڑوں کی کتاروں کو سلام. غلطی ہو رہی ہے. جبل نور کے آگے ایک حرف میں سے اور آگے بھی ایک حرف میں سے. جبل نور اور جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام، نور برساتے ہیں پہاڑوں کی کتاروں کو سلام.
چلیں میں پڑھ دیتا ہوں. جبل نور و جبل ثور اور ان کے غاروں کو سلام, نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام. لیکن آپ کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. غلطیاں تھوڑی زیادہ ہو رہی تھی, پوائنٹس لیکن پورے نہیں دیں گے, ہاف پوائنٹ دیں گے. کتنے پوائنٹس؟ 5. بڑھتے ہیں مدثر کی جانب. یہ کون سی پکچر دیکھنے والے ہیں؟ جی مدثر, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دل. دل تو ایسا نہیں ہوتا جو آپ دل بناتے ہیں ویسے بناتے ہیں, ڈرائنگ وغیرہ میں ایسی بناتے ہیں. وہ بناتے تو کوئی اور سی پکچر ہیں, لیکن حقیقت میں ریئلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ دل کی تصویر ایسی ہوتی ہے جو ہمارے یہاں پہ لگا ہوتا ہے سینے کے اندر. چلیں شعر سنائیں گے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. 10 پوائنٹس لے لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلی پکچر واصف علی کے لیے. جی واصف. زمین. جی زمین, شعر سنائیں گے. فلک پہ عرش کا غمان ہوتا ہے. اور کیا کیا ہوتا ہے؟ فلک پہ عرش کا غمان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فلک پہ عرش کا ہوتا کیا ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں. فلک پہ عرش کا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آگے تو پڑھیں, اس کو چھوڑ دیں, جو نہیں آ رہا اس کو اسکپ کریں, آگے پڑھیں. فلک پہ عرش کا غمان ہوتا ہے. عرش کا غمان ہوتا ہے. اور اگلے مصرعے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ زمین خالد کی کیاری بار ہے ترایخ. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ نہیں آ رہا؟ اور کسی کو سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ چلیں میں شعر پڑھ دیتا ہوں. فلک پہ عرش بری کا گمان ہوتا ہے, زمین خلد کی کیاری ہے 12ویں تاریخ. اور محمد واصف سے غلطی نہیں, بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں, لہذا محمد واصف کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. سفیان کے لیے پکچر دکھائیں گے. جی سفیان, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پھول بہت پیارا ہوتا ہے, پیاری سی خوشبو دیتا ہے, لیکن آپ سے تو ہم نے شعر سننا ہے. سفیان جلدی کریں گے. پھول تو دیکھ لیا, ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں پھول کا ذکر ہو. آڈینس تیار ہے کاؤنٹنگ کے لیے؟ جی. تیار ہیں کیا آپ لوگ؟ جی. اچھا, اس کام کے لیے فوراً تیار ہیں. جی سفیان جلدی کریں گے. کاؤنٹنگ ہمیں شروع کرنی ہوگی, کر لیں؟ اجازت ہے؟ آپ تو اجازت نہیں دیں گے, ہمیں وداؤٹ پرمیشن اسٹارٹ کرنی ہوگی. چلیں بچوں. 5 4 3 2 1. اللہ اکبر. سفیان نے یہ تو پہچان لیا کہ یہ پھول ہے, لیکن شعر نہیں پڑھ سکے. رنگے چمن پسند نہ ہو, پھولوں کی بو پسند, صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. کتنا پیارا شعر ہے, لیکن ہو جاتا ہے, کنفیوژن کبھی ہو جاتی ہے, ذہن سے نکل جاتا ہے. آگے بڑھیں گے زاہد علی کی جانب اور دیکھتے ہیں زاہد کے لیے کون سی پکچر دکھائی جا رہی ہے. جی زاہد, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کاغذ. اتنا گمڑا ہوا, اتنا خراب کاغذ. بچے کر دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے کاغذ کو موڑ دیتے ہیں. وہ کاغذ دکھایا آپ کو اور سمجھایا ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا. یاد محبوب میں کاغذ سے تو دل کم نہ رہے, کہ جدا نقش سے ہوتا نہیں دم بھر کاغذ. یاد محبوب میں کاغذ سے تو دل کم نہ رہے, کہ جدا نقش سے ہوتا نہیں دم بھر کاغذ. زاہد علی کمال کرتے ہیں, اور یہ شعر بھی صحیح پڑھ دیا ہے. اور پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ بھی مکمل ہوتا ہے. اس راؤنڈ کے اسکور بورڈ کی جانب ہم بڑھیں گے, لیکن اسکور بورڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے, اسکور دیکھنے سے پہلے میں جاؤں گا آڈینس کے پاس اور آپ سے کروں گا کچھ سوالات. ان سے سوالات ہو رہے ہیں, ان سے مقابلہ ہو رہا ہے, کوئی آگے جا رہا ہے, کوئی پیچھے جا رہا ہے. آپ سے بھی تو باتیں کرنی ہے نا, ہم بھی تو دیکھیں آپ کے پاس کتنی انفارمیشن ہے. تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. چلیں پہلا سوال کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے نا, ہے نا, تو ہجرت کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر کنہوں نے سوار کیا تھا؟ ان کا نام بتانا ہے. مائک کس کے پاس ہے؟ ہاں مائک مجھے دے دیں.
نام بتانا ہے. کس کس کو پتا ہے؟ ایک کو پتا ہے. اور ماشاء اللہ کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے آپ کا؟ نواز علی. نواز علی نے صحیح جواب دے دیا ہے. چلیں ایک اور آنسر. یہ بتائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف جا رہے تھے نا، وہاں کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، لڑکی کی دعوت دینے کے لیے، تو وہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور بھی صحابی موجود تھے. تو ان کا نام بتانا ہے. ان کا نام بتانا ہے. تھوڑا مشکل سوال ہے، میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں. زا سے ان کا نام آتا ہے، زا سے. جی کون بتائے گا؟ آپ کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے، کافی بچوں کو پتا ہے. آپ بتائیے گا. سیدھے ہاتھ سے مائک لیں گے. جی زید بن حارث. حارث نہیں ہے. زید نام؟ بن حارثہ. زید بن، حارثہ. ہاں حارث نام ویسے ہم سنتے رہتے ہیں، اس لیے حارث یاد ہو جاتا ہے. ان صحابی کا نام ہے زید بن حارثہ، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک اور سوال. اب تھوڑا آسان کر لیتے ہیں. اب تو آپ سارے بچے ہاتھ کھڑا کرنے والے ہیں. پتہ ہے بچوں، یہ بتانا ہے کہ وہ کون ہیں جو بچپن میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا. کون بتائے گا؟ سارے بتائیں گے. ہمیں کہہ رہا تھا نا، ماشاءاللہ مشہور نام ہے. تو کس سے لیں؟ یہ 3 5 6 8 9 جن پہ 11 آئے گا ان سے لیں گے. ٹھیک ہے 11. چلیں آپ نام بتائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، ضاد عربی میں ضاد ہوتا ہے، زوا نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب بھی صحیح ہو گیا ہے. چلیں بھائی، آڈینس سے بھی سوال جواب ہو گئے ہیں، اور یہ مائک بھی میں اپنے ساتھ لے کر آ گیا ہوں، واپس ان کو دوں تاکہ جب یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں تو ان کی آواز کڈز مدنی چینل کے ناظرین سنتے رہیں. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں راؤنڈ نمبر 3 کے اسکور بورڈ کی جانب. ہمیں دکھائیے گا کس کے کتنے اسکور ہیں. مدثر کے ہیں 20 پوائنٹس. واصف کے ہیں 5 پوائنٹس. اور سفیان کے بھی ہیں 5 پوائنٹس. اور آخر میں ہمارے ساتھ زاہد ہیں، نمبر 4 پر موجود ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب سے آگے جا رہے ہیں. ان کے ہیں 15 پوائنٹس. اچھا بچوں، میں نے کہا کہ زاہد کے سب سے زیادہ پوائنٹس ہیں، بہت آگے جا رہے ہیں، لیکن بچوں یہ بتائیں کہ اس راؤنڈ میں سب سے آگے کون ہے؟ زاہد نہیں. آپ بھی میرے ساتھ ہو گئے. ابھی تو بتایا تھا کہ مدثر کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ 20 پوائنٹس. تو اس راؤنڈ میں مدثر آگے بڑھ گئے ہیں. فائنل راؤنڈ بتائے گا اور فائنل اسکور بتائے گا کہ اس کمپٹیشن میں کون آگے بڑھ رہا ہے، کون سپر 3 کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے. ہم بڑھیں گے اپنے آخری راؤنڈ کی جانب، اور اس کا نام ہے شعر مکمل کریں. اس راؤنڈ میں بیٹا آپ کو ایک آڈیو سنائی جائے گی، اور اس آڈیو میں آپ کو پورا شعر نہیں سنایا جائے گا، بلکہ اس شعر کا آپ کو ایک مصرع سنایا جائے گا. ٹھیک ہے، پہلا بھی ہو سکتا ہے مصرع، وہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے غور سے سننا ہے اور شعر پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ پورا شعر کیا ہے. وہ پھر جو بزر پہلے پریس کرے گا نا، اس نے آنسر کرنا ہوگا. آپ مصرع سنیں گے، پھر آپ نے میرا ویٹ کرنا ہے. میں کہوں گا جی، جیسے ہی میں جی کہوں گا آپ نے بزر پریس کرنی ہے اور پھر آنسر کرنا ہے. جو آنسر کر لے گا وہ لے لے گا 10 پوائنٹس. تو پھر تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. تو پھر سنائیے گا پہلی آڈیو کون سی ہے. مبارک تجھے آمینہ. جی کس نے بزر پریس کی؟ مدثر اتاری نے. مبارک تجھے آمنہ ہو، مبارک تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے. ہمیں آڈیو سنائیے گا. کیا انہوں نے صحیح پڑھ دیا ہے؟ مبارک تجھے آمینہ ہو، مبارک تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے. میں کچھ نہیں کہوں گا، مدثر خود یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے سن لیا ہے. مدثر کوئی غلطی ہو رہی تھی کیا؟ ہو رہی تھی کیا؟ غلطی ہو رہی تھی؟ تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے. شہنشاہ ہے اور آپ نے زیر نہیں پڑھا تھا. لیکن چلیں ایک مائنر سی مسٹیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. درست پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور آڈیو سنائیے گا. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. جی سفیان نے بزر پریس کی ہے. جی سفیان. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، ہر طرف ہے شادمانی، رنج و غم کافور ہے. ہمیں آڈیو سنائیے گا. کیا انہوں نے صحیح شعر پڑھ دیا ہے؟
عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، ہر طرف ہے شادمانی، رنج و غم کا پھور ہے۔ ماشاء اللہ، سفیان نے صحیح شعر پڑھ دیا ہے، زبردست بھائی، کم بیک کیا اور اچھا کم بیک کیا۔ ایک اور آڈیو دیجئے گا۔ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے۔ جی مجھے ایسا لگا ہے زاہد علی اتاری ہیں۔ ہاں بچوں، آپ لوگ بھی بہت غور سے دیکھ رہے تھے، کیا میں ٹھیک ہوں یا کوئی اور ہے؟ میں ہی ٹھیک ہوں نا؟ زاہد ہی ہیں؟ جی زاہد، آپ سنائیں گے۔ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے۔ آڈیو سنائیے گا، کیا انہوں نے شعر صحیح پڑھا ہے یا غلطی ہو گئی ہے؟ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے۔ سبحان اللہ، زاہد نے صحیح شعر پڑھ کے 10 پوائنٹس لے لیے ہیں۔ ایک اور آڈیو، اور اب دیکھتے ہیں کون بزر پریس کرتا ہے اور کون شعر سناتا ہے، کیونکہ یہ آڈیو ہونے والی ہے ہمارے اس کمپٹیشن کی آخری آڈیو۔ ہر طرف دیکھیے جشن کا گئے زامباد زباں میں یہی تذکیرہ گئے۔ جی دوبارہ زاہد ہیں۔ زاہد کیا کرتے ہیں آپ؟ اتنے فاسٹ کیسے جا رہے ہیں آپ؟ کچھ کمال تو بتائیں، شعر آپ سے بھی سنتے ہیں، یہ تو بتائیں اتنی سپیڈ کیسے؟ نعتیں بہت زیادہ سنتے ہیں، بادام کھاتے ہیں، یا بہت محنت سے یاد کیا تھا؟ بہت محنت سے یاد کر، بہت محنت سے یاد کیا تھا، اوروں نے بھی بہت محنت سے یاد کیا ہوگا، لیکن ماشاءاللہ زاہد کی پرفارمنس اچھی جا رہی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ زاہد ہمیں شعر صحیح سنا رہے ہیں یا دل لگا کے جو یاد کیا تھا وہاں غلطی ہو رہی ہے۔ جی زاہد۔ سما ہر طرف دیکھیے جشن کا ہے، زباں در زباں میں یہی تذکرہ ہے، جلوس اور محفل میں نعتیں سناؤ، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ ہمیں آڈیو سنائیے گا۔ شعر لمبا تھا، بڑا تھا، بہت سارے الفاظ اس میں تھے، کیا انہوں نے صحیح پڑھا ہے؟ ساما ہر طرف دیکھیے جشن کا گئے زامباد زباں میں یہی تذکیرہ گئے، جلوس اور محفل میں نعتیں سنا، حضور آ رہے گے، حضور آ رہے گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زاہد نے شعر صحیح پڑھ کے 10 پوائنٹس لے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی زاہد کے ہیں 20 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ مدثر کے 10 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ سفیان کے بھی ہیں 10 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ اور واصف کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ اب فائنل اسکور لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کلام سنتے ہیں۔ نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک جشن ولادت مناتے جائیں گے، نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نعتِ محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعتِ محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا، سارے عالم میں دیکھو نور کیسا چھایا گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول
حشر تک جشن ولادت مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو یارو مچاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو نور کیسا چھایا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ خوب برسیں گی جنازے پر خدا کی رحمتیں خوب برسیں گی جنازے پر خدا کی رحمتیں قبر تک سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو نور کیسا چھایا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار غار حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار غار نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ کی آمد آقا کی آمد میٹھے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد آقا عطار کی آمد پیارے بچوں اب ہم بڑھ رہے ہیں فائنل اسکور کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کن دو کنٹسٹنٹس نے سپر 3 کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور کون وہ دو ہیں جو ہمیں چھوڑ کر آج جا رہے ہیں ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے گا محمد واصف کے ہیں 35 پوائنٹس سبحان اللہ اور سفیان کے ہیں 45 پوائنٹس سبحان اللہ 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے جی اور سفیان سے زیادہ ہیں مدثر کے 160 پوائنٹس سبحان اللہ اور ٹاپ پر رہے ہیں زاہد علی عطاری 215 پوائنٹس سبحان اللہ زاہد بھائی نے ماشاءاللہ کمال کر دیا ہے اچھی اچیومنٹ ہے اور ماشاءاللہ 215 پوائنٹس کا اسکور کور کیا ہے اور بہت زبردست انداز سے انہوں نے سپر 3 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے سیکنڈ نمبر پر تھے مدثر عطاری اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی سپر 3 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے سبحان اللہ اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا کمپٹیشن مکمل ہوا انشاءاللہ 12 ربیع الاول تک آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے اور نعتیں سنتے رہیں گے جھومتے رہیں گے اور شوق نعت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے رہیں گے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے اپنا خیال رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نعت منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نعت دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے شوق نعت شوق نعت شوق نعت